نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الثقلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے چاندنی رات ہے چاندنی رات ہے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے سامنے جلوہ کر سامنے جلوہ کر پہ کرے نور ہو سامنے جلوہ کر پہ کرے نور ہو منکروں کا بھی سرکار شب دور ہو منکروں کا بھی سرکار شب دور ہو کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا
सिदरतुल मुंतहा अर्श बाग़े रम सिदरतुल मुंतहा अर्श बाग़े रम हर जगह बढ़ चुका है निशाने कदम हर जगह बढ़ चुका है निशाने कदम अब तो एक बार अपने गुलामों के घर अब तो एक बार अपने गुलामों के घर तेरी मेराज के तू अर्शे उला तक पहुंचा और मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा जो ख्याल आया तो ख्वाब में अकबर वारसी जो ख्याल आया तो ख्वाब में वो जमाल अपना दिखा गए ये महक लहक थी लिबास में के मकान सारा बसा गए ये हलीम भेद खुला नहीं ये मकाम चूनो चरा नहीं ये खुदा से पूछ वो कौन थे तेरी बकरियां जो चरा गए सिदरतुल मुंतहा अर्श बाग़े रम हर जगह बढ़ चुका है निशाने कदम अब तो एक बार अपने गुलामों के घर दोनों आलम के सरकार जाइए मक्ता अब तो एक बार अपने गुलामों के घर दोनों आलम के सरकार आ जाइए शामे गुरबत है और शहर खामोश है शामे गुरबत है और शहर खामोश है एक अरशद अकेला कफन पोश है एक अरशद अकेला कफन पोश है खौफ की है घड़ी वक्त है पुरखतर दोनों आलम के सरकार आ जाइए चांदनी रात है और पिछला पहर दोनों आलम के सरकार आ जाइए तमाम तर हम्द सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ाते बाबरकात के लिए और तमाम तर दरूद व सलाम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात के लिए इंतहाई काबिल एहतराम स्टेज पर जलवा फरोज तमाम हाज़रीन और मेरे सामने करमपुर शहर के मुअज़्ज़िज़ीन और ख़ास तौर पर इस महल्ले के जितने भी सामीन किराम तशरीफ़ फरमा हैं अल्लाह तबारक व तआला जिन बच्चों ने नौजवानों ने राव साहिबान ने हुजूर के मिलाद पाक की खुशी मनाने का इतना खूबसूरत एहतमाम व इंसराम किया मैं भी देख रहा हूँ और आप लोगों ने भी मुशाहदा किया कि ये बच्चे दीवानावार आज की इस महफिल पाक के इनेकाद के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं और ये महफिल पाक इंतहाई अकीदत और एहतराम और हमारे ईमान की जान है। कुछ लोग दिहाड़ीदार
सियासतदानों के जलसों पर नारे लगाते हैं, उन्हें पैसे मिलते हैं, वहाँ काम करते हैं, उनकी दिली वाबस्तगी नहीं होती, बस मफादात के चक्कर में वो फलां जिंदाबाद और फलां जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, दुनिया के चंद टके उन्हें मिल जाते हैं, वो उनका मुकद्दर और आपके नसीब पर हम सब रश्क करते हैं। आज के नौजवानों ने, इस महल्ले के बच्चों ने, राव साहिबान ने किसी दुनियादार को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए जो चटाइयाँ बिछाई हैं और ये इंतजाम और इंसराम किया है। यकीनन आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें लोगों की खुशामद करने की बजाय अपनी बारगाह का इरफान नसीब फरमाए और अपने महबूब के दरबार का एहतराम नसीब फरमाए। ये हमारे लिए सरमाया हयात है। मुबारकबाद देने के बाद चंद एक बातें आपके गोश गुजार करनी हैं, जिसमें कोशिश करेंगे कि तरबियत का अंसर गालिब रहे, सिर्फ शोला बयानी ना हो, बल्कि आपको कुछ समझ भी आए कि हम ये मिलाद क्यों मनाते हैं। आइए अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो मशहूर व मारूफ आयत करीमा आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। उसमें परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम, तहकीक तुम्हारे पास आया, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, नूरुम व किताबुम मुबीन, नूर यानी रोशनी और किताब मुबीन यानी रोशन किताब। मुफस्सिरीन कराम ने यहां इस बहस को छेड़ा है कि नूर और किताब मुबीन के दरमियान में जो वाव आतफा आई हुई है, ये बता रही है कि नूर से मुराद नूर मुस्तफ़ा है और किताब मुबीन से मुराद कुरान मजीद है, जो कल्बे मुस्तफ़ा पर अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाया। और उसी नूर की सबसे पहले पैदाइश हुई, सरकार ने खुद इरशाद फरमाया, या जाबिर अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। हुजूर की पैदाइश सारी कायनात से पहले है और नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत सिलसिला नबूवत के सबसे आखिर में है। हुजूर सबसे आखिर में खत्म नबूवत का ताज पहनकर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को दुनिया में जलवागर हुए और हम सरकार का मिलाद पाक इसलिए मनाते हैं कि सरकार ने खुद अपने मिलाद शरीफ को मनाया भी है और सहाबा किराम के लिए और पूरी उम्मत के लिए सुन्नत भी करार दिया है। हम तो सरकार की सुन्नत समझकर मिलाद पाक का एहतमाम करते हैं ताकि हुजूर की सूरत में अल्लाह ने जो हम पर सबसे बड़ा इनाम फरमाया है, अल्लाह का शुक्र भी अदा करें और हुजूर की आमद पर खुशी का इजहार भी करें। तो मिलाद पाक शुरू कर रहा हूं, सुनिएगा। आप सभी जानते हैं हमारा अकीदा और ईमान ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के वालिदैन तय्यबैन ताहिरैन हजरत सैयदना अब्दुल्ला और हजरत सैयदा आमिना, इन दोनों को हम जन्नती मानते हैं। क्यों? इसलिए कि जिस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर तशरीफ ले गए, उस वक्त से लेकर 571 ईस्वी तक दरमियान में जितना अरसा है, जिन लोगों ने बुतों की पूजा नहीं की, किसी बुत को अपना इलाह नहीं माना, किसी बुत के सामने अपनी पेशानी नहीं झुकाई, उन्हें हुनफा कहा जाता है, जो हनीफ की जमा है। जिन्होंने बुतों से मुड़ मोड़ कर अल्लाह को अपना इलाह माना, हम उन सब को जन्नती मानते हैं।
کیوں کہ جب تک اللہ کا نبی ان کے پاس نہیں آیا وہ کس کا کلمہ پڑھتے؟ انہیں اللہ کی عبادت کی، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، اور جب حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے سرکار نے اپنا کلمہ جاری فرمایا، انہوں نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب حضرت عبداللہ چونکہ سرکار سے پہلے وصال فرما گئے، حضرت آمنہ حضور کے بچپن میں وصال فرما گئیں، اگر انہیں موقع ملتا تو وہ اپنے بیٹے کا کلمہ ضرور پڑھتے، اور اگر انہیں پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو ہم انہیں جنتی مانتے ہیں، ہم انہیں جنتی مانتے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر اور سرکار کے ابا جان کا ذکر خیر سنیے۔ جب پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے نور کو اس دنیا میں بھیجنا چاہا تو حضرت عبداللہ جو حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں اور بڑے پیارے ہیں، سارے بیٹوں میں سب سے زیادہ حسن و جمال حضرت عبداللہ کے پاس تھا۔ ان کی پیشانی سے ہر وقت نور کی لاٹیں نکلتی رہتی تھی۔ جب وہ جوانی میں انہوں نے قدم رکھا تو اللہ نے ان کے دل میں شادی کی خواہش پیدا فرما دی۔ ماں نے، باپ نے پوچھا، بیٹا عبداللہ ہم آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں، بتائیے آپ کو کیسی دلہن پسند ہے؟ میں یہاں ضمناً یہ بات بھی عرض کر دوں، آج کل کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہ شادی کے بندھن میں ان کو شوق ہوتا ہے، تو میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، ان کے نکاح کے لیے عدالتیں اچھی نہیں ہیں، ان کے نکاح کے لیے مسجدیں اچھی ہیں۔ اپنے والدین کی پسند کا احترام کریں اور والدین کو بھی اپنے بچوں کی پسند کا اور ان کی میلان طبع کا خیال رکھنا چاہیے، بلا وجہ اپنے فیصلے نہیں تھوپنے چاہیے۔ تو سنیے، نبی پاک علیہ السلام کے جب حضور ظہور کا وقت آیا تو حضرت عبداللہ سے پوچھا گیا، آپ نے کیا فرمایا؟ اماں جان جو آپ فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے، پر میں چاہتا ہوں میرے لیے ایسی دلہن تلاش کریں جو حسن و جمال کی پیکر ہو، جو حسن و جمال کی بھی پیکر ہو اور جو کردار کی بھی بادشاہ ہو۔ تو پھر رشتے کی تلاش شروع ہوئی، چلتے چلتے مکہ سے مدینہ پہنچے اور یہاں حضرت وہب کی بیٹی حضرت آمنہ کا رشتہ پسند کیا گیا۔ آپ نے جا کر فرمایا، اماں جان نے، عبداللہ بیٹا تمہارے لیے ایسی دلہن تلاش کی ہے جن کا چہرہ بھی خوبصورت ہے اور جو باوقار سراپا کی مالک ہیں، جب دیکھیں تو یوں لگتا ہے جنت کی حور نظر آ رہی ہے۔ تو جب یہ مقدس جوڑا شادی کے بندھن میں بندھا، رجب کا مہینہ تھا، جب نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کی پیشانی سے آپ کی صلب اطہر سے شکم مادر میں منتقل ہونا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین سے فرمایا، اے جبریل جنت میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلاؤ، حور و غلمان سے کہو وہ نیا لباس پہنے، اور 1,00,000 فرشتہ لے کر زمین پر اتر جاؤ، آج میرے پیارے محبوب کا نور باپ سے ماں کی طرف منتقل ہونے والا ہے۔ جب وہ نور منتقل ہوا، فرمایا گیا کہ دوزخ کے سارے دروازے بند کر دو، جنت کے سارے دروازے کھول دو، کیونکہ آج خوشی کا وقت ہے۔ اور اس کی روایت کون کر رہا ہے؟ حضرت احمد بن حسن الکبریٰ اس بات کے راوی ہیں، اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کس طرح اللہ پاک نے اپنے محبوب کے نور کو دنیا میں جب بھیجنے کا ارادہ فرمایا، جب خالق خدا بے نیاز ہو کر اپنے محبوب کی خوشیاں منا رہا ہے تو ہم نیاز مند ہو کر اس خوشی سے کیسے دور رہ سکتے ہیں؟ اس لیے ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ حضور کی آمد کی خوشی میں ایک دوسرے کو بلائیں، مل بیٹھ کر حضور کا ذکر خیر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب
रजब का महीना था, हमल ठहर गया। जब शादी हुई, हमल ठहरा, हजरत अब्दुल्ला जब अगले दिन गलियों और मक्का के बाजारों में निकले तो मक्का की दोशीज़ाओं ने एक दूसरे से तबादला ख्याल किया। पहले हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से एक नूर की लाट निकलती थी। लगता है हजरत आमिना ने हजरत अब्दुल्ला के पेशानी वाले नूर की चमक को लूट लिया है। अब वो पहला महीना शुरू हुआ। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, और कुछ लोग यहाँ इतराज भी करते हैं कि जनाब हजरत आमिना की रिवायतों पर हम किस तरह एतबार करें। उन्हें कहते हुए ये डर नहीं लगता, वो अपनी माँ की बात पर तो एतबार कर सकते हैं, इमाम अल अंबिया की माँ की बात पर क्यों नहीं एतबार कर सकते, जो सारी कायनात की माँओं की सरदार हैं। हमारी माएँ उनके कदमों की धूल पर भी कुर्बान हों। हजरत आमिना फरमाती हैं, और जो उन्होंने फरमाया वो हक और सच फरमाया। आप फरमाती हैं, एक रात में कमरे में सोई हुई थी, एक बुलंद कामत बुजुर्ग मेरे कमरे में तशरीफ लाए, जिन्हें मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा देखा। उन्हें देखकर मैं घबराई, डरी कि इतने लंबे चौड़े कद वाला बुजुर्ग पहले कभी नहीं देखा, ना मक्का के बाजारों में, ना कहीं और जगह पर। जब घबराहट बढ़ी तो उस आने वाले बुजुर्ग ने फरमाया, आमिना डरो नहीं, मैं अबुल बशर हजरत आदम हूं, और मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूं। तू नबियों के सरदार की मां बन चुकी है। अगला महीना हजरत शीस अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए, आकर सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ऐ आमिना तुझे मुबारक हो, तू नबियों के इमाम की मां बन चुकी है। तीसरा महीना हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने भी यही आकर कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ऐ रईसुल अंबिया की मां तुझे भी सलाम, तेरे बतन में पलने वाले बच्चे को भी सलाम। तीसरा महीना, चौथे महीने में हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, आमिना तुझे मुबारक हो, मैं हजरत नूह आदम सानी तुझे मुबारकबाद देने आया हूं। पांचवा महीना हजरत हूद आए, ऐ आमिना तुझे मुबारक हो, और आते ही कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। छठा महीना हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, आमिना मुझे भी अल्लाह ने बड़ी शान दी है, मैं अल्लाह का खलील हूं, और खलील का मतलब है दोस्त। मैं खलीलुल्लाह हूं, और तेरे पेट में जो आया है वो हबीबुल्लाह है, बड़ी मुबारक है। उसके बाद सातवां महीना हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए, आमिना तुझे मुबारक हो, और अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहा। आठवें महीने में हजरत मूसा बिन इमरान, हजरत मरियम के बाप का नाम भी हजरत इमरान है, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी का नाम भी हजरत इमरान है। फरमाया मूसा बिन इमरान ने, आमिना मैं मूसा बिन इमरान हूं, पर तू साहिब कुरान की मां है। हमें भी अल्लाह ने बड़ी शानें दी हैं। हम कोहे तूर पर गए, अल्लाह से हम कलाम हुए, तेरे ही बात तेरे पेट में वो आया है जो अर्श उला की बुलंदियों पर जाएगा और बेहिजाब अपने रब को देखेगा, और उसे हम कलाम होगा। नामा महीना हजरत ईसा रूहुल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह कहते कहते आपकी अम्मा जान के पास आए, मुबारकबाद दी। ये जितने अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम गिनवाए हैं वो नबी थे, बड़ी शानों वाले थे, इतने बुलंद मकाम वाले थे, उसके बावजूद वो आकर हुजूर की बारगाह में अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कह रहे हैं। हम तो उस नबी के उम्मती हैं, हम तो उसके नाम लेवा हैं, उसका कलमा पढ़ने वाले हैं। हमें भी चाहिए कि सुबह शाम हमारी जबानों पर फिल्मी गानों की बजाय यही नगमा होना चाहिए, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। और उलमा से हदीस पाक सुने, उलमा से कुरान करीम की आयात और उनका तर्जमा सुने, और उनसे इल्म हासिल करें, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है,
جو بندہ ثواب کی نیت سے بیت المقدس کا دیدار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 1000 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا اور اسے آتش دوزخ سے بھی بچا لیا جائے گا۔ اور حدیث پاک کا اگلا حصہ سماعت فرمائیں، سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بیت المقدس کا دیدار کرے اسے 1000 شہیدوں کا ثواب ہے، اور جو میری امت کے عالم دین کا دیدار کرے گویا اس نے بیت المقدس کا دیدار کیا ہے، اس نے بیت المقدس کو دیکھا ہے جو عالم دین کا دیدار کرے گا۔ تو ہمیں سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ اب حضور جب 9 مہینے گزر گئے، ولادت باسعادت قریب ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں، مختلف روایات ہیں، میں جو روایت جو حضرت احمد بن حسن الکبریٰ نے بیان فرمائی اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کمرے میں اکیلی ہیں، دائی بھی ساتھ نہیں ہے، گھبرائیں کہ بچے کی ولادت ہونے والی ہے، کوئی آس پاس بھی نہیں ہے، تو میرا کیا بنے گا؟ اگر مجھے کوئی مدد کی ضرورت پڑی تو کیا ہوگا؟ بس یہ خیال آنے کی دیر تھی۔ آپ لوگ توجہ سے سن رہے ہیں، یہ حضور کا میلاد پاک بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال آنے کی دیر تھی کہ آپ کے کمرے کی دیوار شک ہوئی اور 4 باپردہ اونچے قد والی بیویاں اندر داخل ہوئی۔ آپ پھر حیران اور گھبرا گئیں کہ ایسی عورتوں کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک عورت آگے بڑھی، فرمایا آمنہ پریشان نہ ہوں، میں ام البشر حضرت حوا ہوں، یہ حضرت سارہ ہیں، یہ حضرت آسیہ ہیں، اور یہ حضرت مریم بنت عمران ہیں، اور ہم سب بڑی شان والی ہیں، میں سارے انسانوں کی ماں ہوں۔ یہ سارہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ ہیں، یہ آسیہ بھی جنتی ہیں، یہ حضرت مریم بھی بڑی شان والی ہیں، پر اے آمنہ تو ہم سے بڑھ گئی ہے، ہماری بھی بڑی شانیں ہیں، پر تو ہم نبیوں کی ماں ہیں اور تو نبیوں کے نبی کی ماں ہے، اور ہم تیری دائیاں بن کر آئی ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں مجھے ایک پیالہ پیش کیا گیا جس کے اندر مشروب ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ آپ کو ہاتف سے آواز آئی، اے آمنہ اس مشروب کو پی لے۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر مشروب کو پیا اور ابھی اس برتن کو پی کر نیچے رکھنے لگی ہیں کہ کیا دیکھتی ہیں کہ حضور آپ کے پہلو میں تشریف لا چکے ہیں، حضور آپ کے پہلو میں تشریف لا چکے ہیں۔ آپ بڑی حیران ہوئی کہ میرا بچہ، مجھے احساس ہی نہیں ہوا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میرا بچہ پہلو میں آ گیا ہے۔ اور حضرات محترم، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں، ہمیں اپنے سطر کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے پردے کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو دنیا میں جلوہ گر ہوئے، ہر امیر اور غریب کا بچہ ننگا پیدا ہوتا ہے، لیکن جب امام الانبیاء دنیا میں تشریف لائے جنتی جوڑے پہن کر تشریف لائے۔ آپ ننگے پیدا نہیں ہوئے بلکہ سبز رنگ کا حریر یعنی ریشم کا چادر تھی جس کے اوپر ہمارے پیارے آقا و مولا جنتی لباس میں تشریف لے آئے۔ اور حضرت آمنہ دیکھتی ہیں کہ میرا بچہ عجیب شان والا ہے۔ آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے نبی پاک علیہ السلام جو بھی بچپن میں ہیں وہ زمین پر تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت آمنہ ڈر جاتی ہیں، چھوٹا بچہ ہے، فرش پر گر گیا، کہیں ہڈی نہ ٹوٹ گئی ہو، لیکن حضرت آمنہ کو کیا پتا یہ تو وہ ہستی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگاتے تھے بیمار شفا یاب ہو جاتے تھے۔ نبی پاک وہ شان والے ہیں، لکڑی کو ہاتھ لگائیں گے وہ بھی زندہ ہو جائے گی۔ تو آپ کی ہڈیاں نہیں ٹوٹی بلکہ آپ تو سجدے میں اپنے رب کی بارگاہ میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے تھے۔ تو یہ ہے ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک، جس کو سنا جائے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔
ایمان میں تازگی آ جاتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں ہیں. تو کجا من کجا. یا رسول اللہ باقی دنیا کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اگر وہ خاموش ہوں تو دائی بھی پریشان ہو جاتی ہے، گھر والے بھی، کہ کہیں بچہ مردہ نہ پیدا ہوا ہو. اس کو تھپڑ مار کر رلانے کی کوشش کی جاتی ہے. جیسے ہی بچے کی چیخ نکلتی ہے ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں. حالانکہ رونے پر، بچوں کے رونے پر ماں باپ کو پریشان ہونا چاہیے، لیکن بچے کی پہلی جب چیخ نکلتی ہے تو ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، شکر الحمدللہ ہمارا بچہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام کا میلاد اس شان کا ہے کہ حضور جلوہ گر ہوئے، حضور روئے نہیں بلکہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں تسبیح بیان کی ہے. سبحان ربی الاعلی، پاک ہے وہ ذات، میرا رب سب سے اعلیٰ ہے. اور حضور یہی سکھانے کے لیے آئے ہیں. بھٹکتی ہوئی انسانیت کا تعلق رب سے ملانے کے لیے آئے ہیں، اور حضور کی ڈیوٹی اللہ پاک نے یہی لگائی. اے میرا محبوب، میری مخلوق جو میرا راستہ بھول چکی ہے انہیں میری ذات کا عرفان نصیب فرما. اس لیے حضور نے فرمایا من رآنی فقد رآ الحق، جس نے مجھے دیکھا وہ یوں سمجھے اس نے رب کو دیکھ لیا. جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، کیونکہ اللہ پاک کسی جہت میں محدود نہیں ہے، کسی سمت میں محدود نہیں ہے، کسی جگہ پر محدود نہیں ہے. وہ ہر جگہ پر ہے لیکن کسی ایک جگہ پر محدود نہیں ہے. وہ کسی کو نظر بھی نہیں آ سکتا حالانکہ وہ ہر جگہ پر موجود ہے. تو کوئی فلسفی مجھ سے یا آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ جب وہ ہر جگہ پر موجود ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ جو ہر جگہ پر موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اسے ٹھنڈے دماغ سے پرسکون ہو کر اس کو یہ جواب دے سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن وہ نظر اس لیے نہیں آتا کہ ہماری آنکھوں میں طاقت نہیں ہے اس کو دیکھنے کی. اسے دیکھنے کے لیے فقط نگاہ مصطفیٰ کی ضرورت ہے. حضور اسے دیکھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں دیکھ سکتا. اور پھر بھی اگر کوئی بندہ ضد کرے کہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، تو اس سے پوچھئے کہ جب آپ کے سامنے پنکھا چلتا ہے، بجلی والا پنکھا ہی سمجھ لیں کیونکہ لوڈ شیڈنگ اب ختم ہو رہی ہے تو بجلی کا پنکھا بچے بھی جانتے ہیں، چلو ہاتھ والا ہی پنکھا دیکھ لیں. جب آپ پنکھا جلتے ہیں ہاتھ والا یا بجلی والا پنکھا چلتا ہے تو بتائیے آپ کو پنکھا تو نظر آتا ہے، کسی آنکھ والے کو ہوا بھی نظر آئی ہے؟ بتائیے نا ذرا بھائی، بولے میں نے کوئی مشکل سوال تو نہیں کیا. آپ کے سامنے پنکھا تو چل رہا ہے، ہوا نظر نہیں آ رہی، لفظ آپ کے سامنے ہیں، معنی نظر نہیں آ رہا، تو ماننا پڑے گا کہ ہوا اللہ کی مخلوق ہے. جب ہم ہوا کو نہیں دیکھ سکتے تو اس کے بنانے والے رب کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس کو دیکھنے کے لیے نگاہ مصطفیٰ ہے جو نہ جھجکتی ہے، نہ پلٹتی ہے، نہ بہکتی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا میں نے اپنی ان سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو عرش اولی پر بے حجاب دیکھا اور بے حجاب دیکھا. اور پروردگار عالم نے اپنے اس محبوب کے دیکھنے کو قرآن کریم کا حصہ بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم میرے ان چند کلمات کو اپنی بارگاہ میں اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اگر اللہ کی بارگاہ میں یہ کلمات قبول ہو جائیں تو پھر آپ خود بخود راضی ہو جائیں گے، خود بخود خوش ہو جائیں گے. ہمارے خطباء کی اور نعت خوان صاحبان تشریف فرما ہیں، میں ان سے بھی یہی عرض کرتا رہتا ہوں کہ مجمع کے سامنے بیٹھ کر لوگوں سے داد نہ طلب کیا کرو بلکہ اللہ سے ثواب طلب کیا کرو. جب اللہ راضی ہو جائے گا تو زبانیں خود بخود بولیں گی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم رب کو راضی رکھیں، مخلوق خدا خود راضی ہو جائے گی. کیونکہ اردو کا یہ محاورہ ہے کہ رب راضی تو سب راضی، رب راضی تو سب راضی. میں انہی کلمات پر
آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو باتیں ہم کرتے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بعد ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان تشریف فرما ہیں، وہ آپ کے سامنے اپنے انداز میں حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔